اب آگے جب مولانا مودودی صاحب پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے ان جھوٹے راویوں سے روایتیں نقل کر دی ہیں، آپ نے کیا ظلم ڈھایا ہے امت پر کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو مقدس ترین ہستیاں تھیں ان کے بارے میں جھوٹی روایت، جھوٹے لوگوں کے قول کی بنا پر، ان کی گھڑنتوں کی بنا پر صحابہ کرام کو مطعون کرنا شروع کر دیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مولانا مودودی صاحب رجوع کرتے تو انہوں نے ایک نئی بات وہاں چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ بعض حضرات تاریخی روایت کو جانچنے کے لیے اسماء و رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یعنی منقطع روایات بھی ہیں، اور فلاں راوی اس روایت کو جو بیان کرتا ہے اس سے ملا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی روایت پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند کے بغیر نقل کیا گیا ہے۔ یعنی مولانا مودودی صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ کذابین، مجروحین کی روایات میری کتاب میں موجود ہیں جن سے میں نے استدلال و استنباط کیا ہے، اسی طرح منقطع سند کے ساتھ اور بے سند، بے سر و پا روایات بھی میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے تاریخ کی کتابوں سے نقل کی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں ماننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ آگے سے کہا کہ اب تاریخ پر تو وہ اصول نہیں نا اپلائی کیے جا سکتے جو حدیث کے لیے محدثین نے بنائے تھے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو صرف احکامی حدیث کے بارے میں، یہ جو احکامی احادیث کے بارے میں یہ جو اصول تھے کہ یہ حرام و حلال اور فرض و واجب وغیرہ ان معاملات کو جو ہے نا وہ جانچا جائے گا راویوں کے حوالے سے اور سند کے حوالے سے، باقی تو جو بھی گپیں آئیں انہیں قبول کیا جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب تو اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کے پیروکار ہی ذرا ہمیں جواب دیں کہ اگر تاریخ میں راویوں کے حالات اور سند کا اتصال وغیرہ شرائط نہیں تھیں تو بتائیں کہ آپ ان مورخین کو کیا سمجھتے ہیں، کیا عقل مند سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو سندوں سے بھر دیا ہے؟ یہی طبقات ابن سعد مولانا مودودی صاحب جس سے حوالے پیش کرتے ہیں، یہی تاریخ تبری اور یہی دیگر تاریخ کی کتابیں، تو محدثین وہاں جس طرح حدیث کو نقل کرتے ہوئے سندیں نقل کرتے ہیں، جس طرح تفسیر کو نقل کرتے ہوئے سندیں نقل کرتے ہیں، اسی طرح تاریخ کو نقل کرتے ہوئے وہی سندیں، وہی رجال، اسی طرح کی سارا کچھ وہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر تاریخ میں سندوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور کوئی ضرورت نہیں تھی تو پھر محدثین نے کیوں ایسے کیا کہ تاریخ میں سندوں کی بھرپار کی؟ کیوں کیا ایسے؟ ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا، بس سندیں حذف کر دیتے، بھئی یہ تو حدیث کے لیے تھیں اور وہ بھی احکام والی احادیث کے لیے، باقی تو جو مرضی کرو، آپ جھوٹی روایات سے فضائل بیان کرو، جھوٹی روایات سے کچھ بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تفسیر میں بھی کوئی بندہ کہے گا میں اس کی یہ تفسیر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ساری امت نے نہیں کی، صحابہ نے اس کے خلاف تفسیر کی، تابعین نے، تبع تابعین، ائمہ دین نے، وہ کہے گا کہ نہیں جی سندوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ جھوٹا قول مجھے ملا ہے لیکن میں تو اسے سچائی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے ذہن کے مطابق یہ قرآن کی بالکل صحیح تفسیر ہے، تو وہ اس کو نقل کرتا رہے گا۔ وہ قادیانی بھی پھر اپنی دلیلیں بناتے رہیں گے، ان کے پاس بھی جھوٹی روایتیں کثرت سے ہیں۔ بھئی کیا کرو گے؟ تاریخ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک میں جب روایات کو نقل کرنے کا سلسلہ آئے گا تو اس میں یہی سند، یہی راوی، یہی اصول، یہی ضوابط ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے سورہ حجرات میں جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس ایک خبر بھی کسی فاسق سے آتی ہے تو اس کی بھی تمہیں تحقیق کرنی پڑے گی، اس پر اعتماد نہیں کرنا تم نے، کیونکہ بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ ندامت دیکھیں نا مسلمان اٹھا رہے ہیں، یہ جنہوں نے تاریخ پر اندھا اعتماد کیا ہے سندیں دیکھے بغیر، قرآن کریم کے اس حکم کے بھی وہ مخالف بنے ہوئے ہیں، اور مولانا مودودی صاحب بھی قرآن کے اس حکم کے خلاف لکھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف احکامی احادیث کے بارے میں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بھی خبر وہ حدیث سے تعلق رکھتی ہو، وہ تاریخ سے، وہ تفسیر سے، کسی بھی تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے، اگر اس کا بیان کرنے والا معتبر نہیں ہے تو تم نے اس پر اعتماد نہیں کرنا، ورنہ شرمسار ہو جاؤ، شرمندہ ہوگے، دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو ضرور شرمندہ ہوگے نا۔ ان صحابہ کرام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا کہ ہمارے حوالے سے تم جھوٹی روایتیں بھی قبول کرتے رہے، پتہ بھی چل گیا کہ فلاں دجال جھوٹا ہے، پھر بھی اس کی روایتیں تم نے قبول کی ہیں۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں امام نے
فلاں راوی پر سخت جرح کرنے کے باوجود بھی تاریخ کے حوالے سے اس کا قول نقل کر دیا۔ تو میں پہلے بھی اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی جو کتب تھی وہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کی تھی، جس میں انہوں نے ہر ایک کے قول کو جگہ دینی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر تو کسی نے فیصلہ کیا ہے قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف، کسی جھوٹے کی روایت کو نقل کر دیا ہے، یا صحابہ کرام کے بارے میں کسی جھوٹے کی روایت کو نقل کرنے کی بنا پر صحابی کے بارے میں وہ عقیدہ بنا لیا، تو آپ پیش کریں۔ چاہیے تھا نا مولانا مودودی صاحب کو بھی کہ دیکھیں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ یا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جھوٹے کی روایت نقل کی اور کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے اگرچہ جھوٹا بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے۔ اگر ایسا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ حوالہ پیش کرتے۔ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگر سخت جرح کرنے کے باوجود یا نقل کرنے کے باوجود اپنی کسی کتاب میں واقدی کا یا صیف بن عمر کا یا کوئی قول نقل کر دیا ہے، تو اس لیے تھوڑا نقل کیا ہے کہ وہ اس کو سچا جان رہے ہیں، اس لیے نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قول کس کس کا ہے۔ اس بارے میں تاریخ کے حوالے سے یہ جو واقعہ اس کے بارے میں اس کی تاریخ کس سن میں پیش آیا، اس کے بارے میں 3-4 اقوال ہیں، یا ایک قول ہے یا 2 قول ہیں، اور اس قول کو کہنے والا کون ہے اس کو نقل کر دیا بس۔ اب یہ تھوڑا تھا کہ اس جھوٹے پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ نے صحابہ کرام کے خلاف، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ بھی ذکر کرنے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگا دیا جھوٹی روایت کی بنا پر، ضعیف روایت کی بنا پر۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جھوٹے راویوں نے، اور مولانا مودودی صاحب نے بغیر کسی جانچ اور پرکھ کے اسے لے لیا۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی ایک طریقہ ہے کہ صیب بن عمر، ہشام الکلبی، ابو مخنولود بن یحییٰ جیسے جو جھوٹے راوی ہیں ان کی روایتیں قبول کرنی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کو جھوٹا کہا گیا حدیث رسول میں۔ یہ تو مودودی صاحب بھی مانتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے سخت مجروح ہیں۔ اب جس شخص پر یہ الزام لگایا محدثین نے اور اس کی حدیث کو رد کر دیا کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا، خود گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا، مجھے بتائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا، اسے صحابہ کرام پر جھوٹ بولنے میں کتنی شرم آتی ہوگی؟ کیا یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ پیٹنٹ جھوٹا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے نہیں شرما رہا، ایک مسلمان ہے، اسلام کا نام لیوا ہے، کتنا خیال کرتا ہوگا کہ نبی پاک پر مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ لیکن یہ ایسا دریدہ دہن ہے، یہ ایسا خبیث النفس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول رہا ہے دیدہ دلیری سے، وہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیسے آپ نے یہ طے کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ؟ ہم انشاءاللہ ان راویوں کے بارے میں آئندہ سیشن میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھیں گے، ساری باتیں بتائیں گے، محدثین نے ان پر جو جرح کی ہے اور ان کی کرتوتیں بتائیں گے آپ کو، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ کیا ایسے راویوں کی صحابہ کرام کے بارے میں روایات قبول کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ کیسے گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں آپ قبول کر لیں؟ اور اس کے بعد ہم تو یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی مولانا مودودی صاحب کے بارے میں کوئی جھوٹا شخص یا ایسا جو کردار کا برا ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی زندگی کے بارے میں کہے نا کہ میں نے ان کو یہ کرتے دیکھا، میں نے ان کو جھوٹ بولتے سنا، میں نے یہ کرتے دیکھا، تو ہم تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے مولانا مودودی صاحب کے بارے میں، تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیسے اعتماد کر لیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے معروف قلمکار بزرگ دوست ہیں جناب ابو بکر قدوسی صاحب، مکتبہ قدوسیہ کے روح رواں ہیں، تو انہوں نے اپنی فیس بک پر یہ بات لکھی کہ ایک دن ان کا ایک مجلس میں آمنا سامنا ہو گیا مولانا مودودی صاحب کے بیٹے سے۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ ناخلف ہے مولانا مودودی صاحب کی تعلیمات پہ، وہ نہیں ہے، اور مولانا مودودی صاحب کو برا کہہ رہا تھا، ان کے کردار کے حوالے سے کوئی نازیبہ باتیں کر رہا تھا اور ان کی تحریک کے حوالے سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے اہل حدیث اہل سنت لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی کسی ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کی روایت کو قبول نہیں کرتے جو ان کے منہج پر نہیں ہے یا جو برا ہے، جس کی برائی واضح ہو چکی ہے۔ خود یہ مولانا مودودی صاحب کا بیٹا ہے جو مولانا مودودی صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جھٹ سے
اگر ہم ناانصاف ہوتے ایسے لوگوں کی طرح تو ہم فوراً جھٹ سے کہتے کہ یہ تو مولانا مودودی صاحب کا اپنا بیٹا ہے جو ان کے گھر میں تھا، ان کی خلوت و جلوت کا وہ شاہد ہے، تو ہم عینی شاہد کی روایت کیسے رد کر دیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم ان کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں مولانا مودودی صاحب کے بیٹے کی، لیکن ہم نے مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے بھی ان کے بیٹے کی روایت کو رد کر دیا۔ اور جناب ابوبکر قدوسی صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے کبھی اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کی مجلس میں جمع ہونا اس کے ساتھ کبھی گوارا نہیں کیا کہ وہ مولانا مودودی صاحب پر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تو اب بتائیں کہ کیا ہم مولانا مودودی صاحب سے کتنا درجہ بڑھے؟ وہ تو مولانا مودودی صاحب کا تو کوئی شمار ہی نہیں صحابہ کرام کے مقابلے میں، حتیٰ کہ تابعین اور ائمہ دین ساری دنیا امام بخاری بن جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے جب ہم مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی، حالانکہ ہم ان کے سخت ناقد ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم ان کے بیٹے کی گواہی ان کے بارے میں قبول نہیں کر رہے کیونکہ وہ باکردار نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لعنتی جھوٹے کذاب گھڑنتوں کے جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کی روایات صحابہ کرام کے بارے میں ہم قبول کر لیں؟ ہم ایسے ناانصاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ایسا ناانصاف نہ بنائے۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ مودودی صاحب نے خود لکھا ہے کہ کسی بزرگ ہستی کے کام کو میں تب ہی غلط کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کام قابل اعتماد ذرائع سے ثابت نہ ہو جائے میں کسی صحابی پر، کسی بزرگ ہستی پر اس کا الزام نہیں دھرتا۔ لیکن وہ جو قابل اعتماد ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ مولانا مودودی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں بغیر بتائے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک ہی ذریعہ نظر آتا ہے، وہ مولانا مودودی صاحب کی پسند اور ناپسند ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر وہ کون سے قابل اعتماد ذرائع ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرنے کے لیے یا ان پر الزام اور بہتان لگانے کے لیے انہوں نے ان کو قابل اعتماد سمجھ لیا ہے؟ وہ کون سے ذرائع ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، کوئی بتائے مولانا مودودی صاحب کا پیروکار کون سے ذرائع تھے وہ۔ اب یہ جھوٹے راوی جو ہیں صہیب بن عمر جیسے، کلبی جیسے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے، خود مودودی صاحب مان رہے ہیں کہ یہ سخت مجروح ہیں، ائمہ نے ان سے حدیث چھوڑ دی ہے، ان سے نہیں نقل کی، لیکن ان کی روایت جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں قبول کر رہے ہیں۔ کیا یہ معتبر ذرائع ہیں مولانا مودودی صاحب کے پاس؟ اگر یہ نہیں ہیں معتبر ذرائع، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جس روایت کو صحیح سمجھوں گا اس کو نقل کر دوں گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے۔ وہی جھوٹے راوی اگر دوسرے صحابہ پر تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف کوئی جھوٹی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، یا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے خلاف کوئی بات ایسی گھڑنتل بیان کر رہے ہوتے، تو اس وقت تو مودودی صاحب اس کو نہیں لیتے، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی مسلمان کیسے قبول کر لے گا کسی جھوٹے کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کو؟ ہم تو ایسے بدبخت کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ فلاں جھوٹے کی کارستانی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قطعاً ایسا نہ کہا ہے، نہ بولا ہے، نہ کیا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہی جھوٹوں کی ساری روایتوں کو قبول کیے جا رہے ہیں، اور جو اعتراض کر رہا ہے آپ اس کو حدیث اور تاریخ کا خانہ ساز فرق بنا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹوں سے بھی روایتیں لے لی ہیں، سخت مجروح راویوں سے بھی روایتیں لے لی ہیں، تو ٹھیک کیا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے غیرت مند بنائے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے کسی جھوٹے کی کوئی روایت کبھی قبول نہ کرنے والا ہمیں بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے حوالے سے جھوٹی روایت کو قبول کریں تو بات دور تک چلی جائے گی، کون بچے گا پھر؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ روافظ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، تاریخ سے جھوٹی روایت نقل کرتے ہیں، جن کو ائمہ نے ٹیگ لگا کر فلاں جھوٹے نے یہ بیان کیا ہے، وہ نقل کیا ہوا تھا، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج کسی جھوٹے کا آپ نام سنتے تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات کا کتنا کوئی اعتبار ہوگا۔ آپ سورس پوچھتے ہیں آپ کو کہ یہ بات کس نے بتائی، اگر پیٹنٹ جھوٹا کوئی ہے تو آپ کو اس وقت اس بات کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اس کا نام آ گیا ہے۔ اب صحابہ کرام کے حوالے سے پیٹنٹ جھوٹے راویوں کی روایتیں جب آپ کے سامنے آئیں، پھر آپ آگے سے یہی عذر کریں کہ یہ تو اصول جو ہیں نا، یہ تو حدیث کے لیے ہیں، یہ تاریخ کے لیے تھوڑے ہیں۔ بھئی حدیث اور تاریخ میں کیسے فرق آپ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی بتائے نا۔
کہ یہ سورہ حجرات میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس پر اعتماد نہیں کرنا آپ نے، ورنہ تم بعد میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ، دنیا میں بھی شرمندگی سے بچیں، آخرت میں بھی شرمندگی سے بچیں۔